اردو نصاب کے اہداف جماعت پنجم کے لیے عزیز طلبہ، اردو نصاب کے مختلف اہداف کا آم، تجزیہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ کون سے اہداف ہیں اور ہم انہیں کیسے حاصل کرتے ہیں، ہم 5ویں کلاس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اب بات ہوگی جس ہدف کے حوالے سے اسے ہم کہتے ہیں گفتگو کی مہارت۔ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کی مہارت لسانی مہارتوں میں ایک اہم مہارت ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم بچے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی خاص کلاس تک مطلوبہ مہارت سے بول سکے۔ ہم نے بولنے کے حوالے سے جو مطلوبہ مہارتیں ہوتی ہیں اس کا تذکرہ کیا پچھلی کلاسز میں بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے قابل لحاظ امور ہیں جنہیں نصاب سازی کے دوران ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے تاکہ ہم بچے کی گفتگو کی مہارت کو 5ویں کی سطح تک لا سکیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہے مشاہدات و تاثرات کا رواں بیان، یعنی اب انیشل چیزوں کے نام جان لینا، چیزوں کا استعمال جان لینا، اب بات وہاں تک نہیں رہی۔ اب ہم بچے سے کیونکہ مشاہدے کے دوران یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اسی اور اس قسم کا مشاہدہ کر سکے، تو گفتگو کی مہارت میں ہم یہ دیکھیں گے یا توقع کریں گے کہ بچے نے جو کچھ دیکھا اسے روانی سے وہ بیان بھی کر سکے۔ صرف یہ نہ ہو کہ ان پٹ ڈیوائسز تو اس کی کام کر رہی ہیں، اس نے دیکھ لیا، اس نے سن لیا، لیکن when it comes to آؤٹ پٹ ڈیوائس یعنی بولنا، تو پھر اس کی روانی میں پرابلم آ جائے، رکاوٹ آئے، تو ظاہر ہے کہ ہم نصاب کو مکمل جامع طور پر معیاری نہیں بنا سکے۔ مشاہدہ تو بہتر ہو گیا لیکن گفتگو کی مہارت کمزور رہ جائے گی اس صورت۔ گفتگو کی مہارت کے لیے ضروری ہے اس سطح پر کہ بچے نے جو کچھ دیکھا اسے بیان بھی کر پائے۔ اس کے بعد ہے اپنی خواہشات کا مؤثر اظہار۔ انیشل سٹیج پہ ہم بچے سے صرف یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جیسا بھی معیاری، غیر معیاری، درست، نادرست، لیکن کم از کم جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، اسے وہ بیان کر دے۔ اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ نہ صرف بیان کیا جائے بلکہ یہ اظہار مؤثر ہونا چاہیے۔ وہ پیرامیٹرز جو معاشرے نے اپنی خواہشات کا، اپنے جذبات کا، کیفیات کا اظہار کے لیے طے کی ہیں، اب بچہ تھوڑا سا ان کی طرف بھی آئے۔ اس کے بعد ہے صحیح تلفظ اور درست لب و لہجے کا استعمال۔ ظاہر ہے 5ویں کلاس تک بچہ 10-12 سال کا ہو گیا، انیشل معاملات سالو ہو گئے، توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیم آوازوں والے حروف جو ہوتے ہیں یا ایسی مختلف قسم کے جو تلفظ ہوتے ہیں ان کو اب وہ کم از کم معیاری انداز میں ادا کرے اور اس کا لب و لہجہ بھی پرٹیکولرلی اردو کے معیار کے مطابق ہو۔ پھر ہے اسکول اسمبلی میں خطاب کا طریقہ۔ بچے کو خطاب کرنا آنا چاہیے، تقریر کرنی آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اسکول اسمبلی کا تذکرہ خاص طور پہ ہم نے اس سے کیا کہ ضروری نہیں کہ آپ صرف مقابلوں کے تھرو امپروو کرتے ہیں چیزوں کو، ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کسی موضوع پر فی البدی تقریری اظہار پر قدرت، یعنی فی الفور آپ کوئی ٹاپک دیں تو بچہ اس پہ بول سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت عالمی سطح کا ٹاپک ہو، آپ ایون سادہ گھریلو میں کیسا لڑکا ہوں اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے، ہمارے گھر کے سامنے جو باغ ہے وہ کیسا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ سادہ ٹاپکس لیکن فوری طور پہ بولنے کی بات اس کو قدرت ہو۔ پھر مدلل گفتگو پر قدرت، جو آرگیومنٹس دے وہ واقعی لاجیکل آرگیومنٹس ہوں۔ اس کے بعد ہے اپنے علاقے کے مسائل اور ماحول پر گفتگو۔ ظاہر ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بچے کی نظر کتنی تیز ہے، بچہ کیا دیکھتا ہے، بچے کے مشاہدہ کتنا مضبوط ہے اور پھر اظہاریہ کتنا مضبوط ہے۔ پھر خیالات و تجربات کا مرتب اور منظم اظہار، یعنی جو کچھ اس نے دیکھا، جو کچھ اس کے ذہن میں آیا، اس کو وہ سیکونس میں بیان کرے۔ پیچیدہ مناظر اور تصاویر پر گفتگو، جو بات آسانی سے تصویر کی صورت میں سمجھ نہیں آتی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بول سکے۔ اس کے بعد نظم و نثر کی معیاری قرت، نظم پڑھے تو معیار سے، نثر ہو تو اسے پتا ہو کہ یہ نثر ہے۔ پھر ڈرامہ میں شرکت، ظاہر ہے کہ بچہ ڈرامہ میں شرکت کرے گا تو اسے مختلف رولز میں کس انداز میں بولنا چاہیے، پریکٹیکل لائف میں بھی بعد میں ہیلپ ہوگی اور اس کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ وہ عناصر ہیں جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اردو نصاب ترتیب دیتے ہوئے تاکہ ہم بچے کی گفتگو کی مہارت کو مؤثر کر سکیں، سٹینڈرڈائزڈ کر سکیں۔